اور عمل صالح کرے، اچھا کام کرے، تو وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارکہ پر ہم نے اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات کے خاص بندوں کی نشانیاں پڑھتے ہوئے یہ پڑھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں پہلے تو وہ گناہ کرتے ہی ہیں، اگر ان سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ اس کے 4 ارکان ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ بندہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، وگرنہ بس وہ دکھاوا ہی کر رہا ہے۔ پہلی چیز، بندے سے گناہ ہو گیا وہ خود اعتراف کرے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود تو مانے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اس پر ڈٹ نہ جائے وہ میں نے صحیح کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ عزم مصمم کرے، پکا ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر وہ بندوں کا جو اس نے حق تلف کیا ہے اس کا ازالہ کرے۔ خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، ازالے بھی تو ممکن ہیں، جنہیں ہم سے شکایت ہو انہیں کہنا ملے ہم سے۔ خطائیں ہو جاتی ہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ ایمن کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ سے کبھی ہو جاتی تھی اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا ہے تو میری رہنمائی کرے۔ خطائیں ہو جاتی ہیں تو اس کو پھر توبہ نصوح کریں گے، کہیں گے، یعنی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شرمندہ ہو گیا، میں نے اعتراف کر لیا اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کسی بندے کا میں نے حق تلف کیا ہے اس حق کو دے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں، تو یہ اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، قرآن مجید، فرقان حمید، صحیفہ انقلاب میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، لیکن توبہ وہ جو نصیحت والی ہے، توبہ نصوح۔ اور توبہ نصوح حضرت سیدنا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہے کہ اے خلیفہ اے وقت آپ ہمیں بتائیں کہ یہ توبہ نصوح جو قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے وہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ توبہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو، یعنی کہ ایسا اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ جس کے بعد کم از کم وہ والا گناہ نہ کیا جائے، تو یہ توبہ نصوح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ایسی توبہ کرتا ہے وہ واقعی اللہ کی طرف پلٹتا ہے جیسا کہ پلٹنے کے حق ہے، یہ توبہ ہے۔ پچھلے جمعہ میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ میں سونا، زیور، بکریاں، مال، پیسے، کچھ بھی فرض کر لیں، چرا لیا، غصب کر لیا، چھین لیا، اور پھر میں رات کو مصلی بچھا دوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے،
تو یہ توبہ نہیں ہے، اس میں بندوں کا حق شامل ہو گیا ہے، اور جب بندے کا حق شامل ہو گیا تو اب بندہ ہی معاف کرے گا، وہ والی چوتھا رکن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور انہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑی توبہ قبول فرمانے والا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے بھتیجے لگتے ہیں، آپ کے چچا کے صاحبزادے ہیں، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے، بڑی راز و نیاز کی باتیں آپ کو معلوم، اور آپ ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد تھے، اور آپ علیہ السلام سے سارے مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے جس بندے نے کسی بندے کو توبہ سے مایوس کیا، وہ تیری توبہ قبول کو نہیں ہوئی۔ آپ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ توبہ کرو، میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تیری توبہ قبول کوئی نہیں ہونی۔ بلکہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کس نے کیا تھا؟ فرعون نے۔ اس نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں، سرے سے اس نے خود خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ مانا، بالکل ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل آ گیا، جی میں خدا ہوں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، اس کی طرف بھی حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا، اس کو بھی کہا گیا کہ تم باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو مانو اور اللہ تعالیٰ کی مانو، اس کو بھی موقع ملا ہے۔ اور جو اس سے چھوٹے گناہ کرتا ہے اگر اس کو مایوس کیا جائے تو بھی بڑی بے شرمی، بے انتہا شرمی کی بات ہے۔ بلکہ جب بندہ کوئی قاتل ہوتا ہے نا، قتل کرتا ہے، تو اس کو کال کوٹری میں رکھتے ہیں الگ تھلگ قیدیوں سے، اور یار یہ مایوس ہو گیا، اب اس کو سزا سنا دی گئی ہے کہ اب قتل کے بدلے میں قتل، اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اب دوسرے قیدیوں کے ساتھ اس کو نہ رکھو، کہیں یہ مایوس ہو کر ان کو بھی قتل نہ کر دے، انہیں کہ مرنا تو میں ہے یہ، چلو دو چار اور صحیح۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا، بارہا سنی ہوگی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے زمانوں میں ایک بندہ تھا، بڑا گناہ گار اور گناہوں پر دلیر، لوگوں کو ناحق قتل کیا کرتا تھا۔ اسلام نے مسلمانوں میں آپ علیہ السلام نے 7 کبیرہ گناہ ارشاد فرمائے ہیں کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک ہے قتل ناحق۔ وہ لوگوں کو ایسے ہی قتل کر دیا کرتا تھا، جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک کم 100۔ یہ روایت مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے۔ تو 99 قتل کر دیے اس نے۔ پھر اس کے دل میں آیا کہ یار میں نے اتنے قتل کر دیے، اتنے گناہ کر دیے، اب پتہ نہیں میری بھی توبہ ممکن ہے کیا؟ 99 بندے میں قتل کر چھڑے نے، اب میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ بس دل میں آیا اور کسی کے پاس چلا گیا پوچھنے کے لیے مسئلہ۔ ایک راہب کے پاس پہنچا، راہب تھا تو بڑا عابد زاہد، لیکن وہ مسئلے مسائل کا کوئی اتنا خاص عالم نہیں تھا۔ اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، ایک کم 100۔ حل لی توبہ، کیا میری لیے بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ تو راہب وہ تو بس اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے تو گمان میں ایک قتل ناحق بھی بہت بڑا گناہ تھا بھی ہے بھی۔ اس نے کہا جی اللہ کون سی بات کر رہے ہو کہ کیا کہتے ہیں 900 بلی چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ تمہارے لیے کون سی توبہ ہے؟ 99 تم نے قتل کر دیا ہے، 99 بندے تم نے قتل کر دیا، آگے پہنچا دیا، اور کہہ رہے ہو کہ میرے لیے توبہ ہے؟ تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں آیا توبہ تو پہلے ہی کوئی نہیں میرے لیے، تو کیوں نہ سینچری بھی پوری کر دی جائے۔
99 कत्ल किए हैं, एक और कत्ल करते हैं, 100 तो पूरा होना। उसने उस राहिब को कत्ल कर दिया जिससे वो मसला पूछने गया। अब उसकी सेंचुरी मुकम्मल हो गई, 100 कत्ल कर दिया उसने। 100 कत्ल किए, कुछ अरसा गुजरा, फिर वो दिल में ख्याल आया, यार है तो मैं बंदा ही ना अल्लाह ताला, बड़ा सुनते हैं हम अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, रहम करने वाला है, 70 माओं से, कितनी माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो तौबा ही नहीं है मेरे लिए। फिर वो एक आलिम के पास गया। आलिम के पास क्या गया, एक बंदे के पास गया जो मीडियाकर था। उससे जाकर पूछा कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, 100 मैंने कत्ल किए हुए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? वहल्ली तौबा, क्या तौबा है मेरे लिए? उसने कहा जी मुझे इतना खास पता कोई नहीं, हाँ एक बस्ती का मैं तुम्हें बताता हूँ, एक इलाका है, एक जगह है, वहाँ पर अल्लाह वाले बसते हैं, वो अल्लाह अल्लाह करते हैं, वहाँ पर आलिम भी हैं, जाहिद भी हैं, इबादत करने वाले भी हैं, वो बस उनका यही काम है, तुम उनके पास चले जाओ और इस बस्ती से निकल जाओ, ये बस्ती बड़ी जालिम है, यहाँ पर बड़े गलत काम होते हैं जहाँ पर तुम रह रहे हो। अब वो बंदा दिल में उम्मीद लग गई है जी, हो सकता है कोई इस तरह का वो मामला हो, निकल पड़ा। अभी रास्ते में है, उसकी अजल, उसका वक्त, उसकी मौत आन पहुंची है। अब फरिश्ते जो जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं, अजाब वाले फरिश्ते, वो भी आ गए जी ये तो हमारा मेहमान है, इसको हमने जहन्नम में लेकर जाना है, इसने 100 कत्ल किए हुए हैं। और जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए कि ये तो तौबा करने जा रहा था और इसके दिल में तौबा की चिंगारी जो है भड़क रही थी। वो भी आगे वो कहते हैं कि ये तो तौबा करने जा रहा था, वहाँ पर जाकर इसने अल्लाह अल्लाह करना था, और अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है जिन को इसने कत्ल किया हुआ है उनसे वो माफ़ी तलाफ़ी कर दे, अल्लाह ताला तो हर चाहत पर कादिर है। अब उनके आपस में कश्मकश हो गई। जन्नत वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये हमारा मेहमान है, हमने लेकर जाना है। जहन्नम वाले फरिश्ते कहते हैं नहीं जी इनको हमने लेकर जाना है, ये बड़ा कातिल था, 100 बंदे कत्ल किए हुए हैं, इसको सज़ा मिलेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अब दोनों की जब कश्मकश हुई, लड़ाई हो गई, तो दोनों ने ये फैसला किया चलें रब्बे कायनात के पास जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से पूछते हैं या अल्लाह ये क्या मामला है, हमने फैसला फरमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जाओ फरिश्तों एक दफ़ा ना जाकर ज़मीन की पैमाइश करो, अगर तो वो अच्छे बंदू की बस्ती के पास पहुंच गया, नज़दीक है, तो फिर जन्नत वाले फरिश्ते तुम ले जाओ, और अगर ये उस बस्ती के पास है जहाँ पर इसने 100 कत्ल किए हुए हैं, बुरे काम कर रहा था, तो फिर ए अज़ाब वाले फरिश्तों तुम ले जाओ इसको। अब वो दोनों फरिश्ते आ गए, पैमाइश की, जब पैमाइश की तो देखा बिल्कुल दरमियान में पड़ा हुआ है, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर। फिर लड़ाई हो गई, वो कहते हैं हमने लेकर जाना है, ये कहते हैं हमने लेकर जाना है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँच गए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आपने ज़मीन की पैमाइश की है, अल्लाह ताला को पता तो था पैमाइश की है, उन्होंने कहा जी पैमाइश की है, जाओ एक दफ़ा फिर मेरे कहने पर ज़मीन की पैमाइश करो। वो फिर चले आए। फरिश्तों की तो स्पीड ही बड़ी होती है ना, वो तो नूर है। तो वो जब आए तो उन्होंने फिर जब मापा तो देखा कि वो अल्लाह वाले लोगों की बस्ती के करीब था। अब अल्लाह वाले जो लोग थे जहाँ पर वो इबादत किया करते थे, अल्लाह अल्लाह किया करते थे, उस बस्ती के नज़दीक था, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ज़मीन तू ज़रा सिमट जा इस तरह। अल्लाह ताला तो इतना ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है। तो अल्लाह फिर वो उसको जन्नत वाले फरिश्ते ले गए। तो बताने का मकसद ये है, जो आयत में पढ़ रहा था उसी के ज़िमन में ये हदीस बयान की कि अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता ही फरमाता है, तौबा करने वाला होना चाहिए। जो बंदा ये कह दे कि मेरी तौबा है ही नहीं, तो फिर उसने मायूसी का इजहार किया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। फिरौन वो कहता था मैं खुदा हूँ,
اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، تمہارے پچھلے سارے کالے کرتوت میں معاف کر دوں. نہیں وہ ایمان لے کر آیا تھا. لیکن جب بندہ کیا کہتے ہیں چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتائے کیا ہو، جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے پھر نہیں. اب فرعون جو ہے اس نے کلمہ پڑھا تھا، شاید آپ کو پتا ہو. فرعون جب غرق ہونے لگا نا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں اور میں تو اب مسلمان ہوں. قرآن کریم نے ذکر کیا. لیکن کب؟ جب غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ تو پہلے نافرمانی کیا کرتا تھا اور پہلے تو فاسد تھا، فساد کیا کرتا تھا. اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں. اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو جب تک ہم میں جان ہے، جب تک ہم میں اچھے کام کرنے کی توفیق ہے، جب تک ہم میں برائیوں سے بچنے کی ہمت ہے، تب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ ضرور قبول فرمائے گا. بس بندہ توبہ کرنے والا ہونا چاہیے. تو آج کا جو میسج آف دا ڈے تھا، جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ توبہ کرنی چاہیے. توبہ سے کسی کو مایوس نہیں کرنی چاہیے. کسی کو یہ نہ کہیں کہ تمہارے تو اتنے گناہ ہیں، تمہاری توبہ ہی نہیں قبول ہوگی. اس طرح کا بالکل، یہ تو علماء کے دور کی بات ہے، علماء کو ہی یہ روا نہیں ہے. تو آج ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ایسے کر رہا ہوتا ہے وہ تنوں تو کون اللہ تعالیٰ نے بخشا. پھر ہم معاذ اللہ یہ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ تو پھر مذاق میں پکا جہنم تک پہنچاتے ہیں. تو میسج یہ ہے کہ توبہ سے کسی کو بھی مایوس نہیں کرنا. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمانی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقے دل سے